انہوں نے اسپین گورنمنٹ نے وہاں پہ جتنے بھی ان کے اوورسیز اسپینش تھے ان کی سہولت کے لیے بھی اور اپنی یعنی معیشت کی سہولت کے لیے بھی اور اس کی ترقی کے لیے بھی انہوں نے نیٹ ورتھ ٹیکس کا لا انٹروڈیوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی دولت آپ کی باہر ہوگی اس کو اپنے ملک میں آپ ڈکلیئر کریں گے۔ کیا پاکستان میں ایسا قانون انہوں نے بنایا؟ یہ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ فلپین کی خاتون 4.5 فٹ قد کی خاتون چھوٹی سی، جن کا کوئی اتنا بڑا سیاسی کردار نہیں تھا، لیکن وہ ان کے ملک کی صدر بنی مارکوسس کے جانے کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہیے اپنی قوم کی بہتری کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ کا کمیشن آن گڈ گورننس بنایا۔ انہوں نے تمام دنیا میں جو بھی رقم اربوں ڈالر کے حساب سے وہ لوٹ کر لے گئے تھے مارکوس کا خاندان، وہ لے کر آئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے غریب عوام کے لیے اس پیسے کو خرچ کیا۔ کیا یہاں پر پارلیمنٹ نے ایسا کوئی کردار ادا کیا ہے؟ کیا کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی بل کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسا رول پلے کیا ہے کہ باہر کی رقم آ جائے؟ ٹھیک ہے، زرداری صاحب کو امیونٹی حاصل ہے، آئین کے تحت ان کو امیونٹی حاصل ہے، آرٹیکل 248 کے تحت۔ بلینکٹ امیونٹی کہیں نہیں ہوتی ہے، بلینکٹ امیونٹی کسی بھی صدر کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کیس میں حاصل ہے تو جناب وہ ان کو خود چاہیے کہ جی باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ باقی لوگوں کے خلاف ہی پروسیڈنگ روک کر بیٹھے ہوئے، مفاد کس کا ہے؟ دیکھیے مفاد کس کا ہے، مفاد ان کا ذات کا ہے، اور قائد اعظم نے بڑا صحیح کہا تھا کہ جس دن آپ نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی قومی مفاد پر، اس دن قوم خودکشی کے مترادف ہوگی اس کو وہ عمل۔ تو صورتحال بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ پارلیمنٹ یعنی کہتے ہیں نا ڈومز ڈے کی طرف جا رہی ہے، اور عمران خان نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ چوری اور ڈاکے کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ اس کا جواب عمران خان بہتر طور پہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جب کاؤنٹر فیٹڈ ڈگریز کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز پہ کیس آئے تو انہوں نے اس کیس کو دبایا، جاوید لغاری کی فیملی کو وکٹمائز کیا سندھ میں۔ تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کا گورننس کا ماڈل کیا ہے اور ان کا پارلیمنٹ کا رول کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بھی تو شامل ہے نا کہ دوہری شہریت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ترمیم لانے کی وہ بات کر رہے ہیں، ترمیم اگر آتی ہے، اور دوسری جس طرح کہ آج نواز شریف صاحب کا میں نے بیان پڑھ کر سنایا ہے، ابھی آپ نے تبصرہ بھی کیا، یہ ڈسکریمنیٹری ہوگا سر صاحب، یہ ڈسکریمنیٹری ہوگا۔ دیکھیں لا آف نیچرل جسٹس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قدرتی انصاف کا قانون۔ قدرتی انصاف کا قانون یہ ہے کہ تمام عوام برابر ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا ووٹ ڈالنے والے لوگ ہوں۔ اقتدار میں یعنی جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، وہ ہوں یا میں اور آپ ہوں، یہ سب قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ اب ایک طرف آپ دوہری شہریت کے حوالے سے ان کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں، ان کو اقتدار کے یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کے مزے بھی وہ حاصل کریں، اس کے مقابلے پر دوسرے لوگوں کو یعنی سہولت حاصل نہ ہو۔ یہ ڈسکریمنیٹری ہے، امتیازی قانون ہے، اس کو سٹرائک ڈاؤن ہونا ہے۔ اس میں یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف ان کو بہادرائی بنا رکھی ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے ان کو۔ یہ لا آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، اور ایسا ہوگا کہ یہ لا سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات کر لیں کہ نیب نے جو کہا ہے کہ FBR کو ٹیکس معاف کرنے سے روک دیا ہے، دوسری طرف سیلولر کمپنیز ٹیکس کاٹتی ضرور ہیں لیکن حکومت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین جناب علی، انڈس نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے خبر بریک کی تھی اپنے مین بلیٹن میں اور اس کے بعد بھی، اور اس میں یہ تھا کہ 5 جو سیلولر فون کمپنیز ہیں، یعنی جن کو موبائل فون کمپنیاں کہا جاتا ہے، الاؤڈ ہیں، جو پاکستان میں جن کو لائسنس حاصل ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کے بڑے ہیوی بجٹس بھی ہیں ایڈورٹائزنگ کے، مارکیٹنگ کے، انہوں نے تقریباً 47 ارب روپیہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرایا۔ یہ خبر ہم نے بریک کی انڈس نیوز نے، اور اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے عادل گیلانی صاحب کا ایک کردار تھا، اور آج کے اخباروں میں، کل کے اخباروں میں، ہفتے کے دن اخباروں میں یہ خبریں موجود ہیں کہ جناب وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین حیدر رضوی صاحب، جن کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے آئندہ کوئی 10-15 روز کے اندر، ان کو طلب فرمایا گیا۔ وہ کراچی میں موجود تھے، ان کی کراچی چیمبر آف کامرس میں ایک میٹنگ تھی، ان کو نیب نے بلایا، اور نیب نے کہا جناب آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ 47 ارب روپیہ؟ تو انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ کچھ ایسا نظر آیا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین ایڈمرل فصیح بخاری نے قومی خزانے کی بہتری اور اس کے اندر یعنی جو لوٹ مار جو ادھر چل رہی تھی مختلف کمپنیوں میں، اس کے ریکوری کے لیے کہا ہے۔ یہ اگرچہ نہیں ملے ہیں پیسے، لیکن مل جائیں گے۔ 47 ارب روپیہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ٹیلی فون کمپنیاں ہیں وہ یہ پیسے دیں گی۔ یہ کس مد میں؟ سیلز ٹیکس اور سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے، خاص طور پر پری پیڈ بلز میں۔ پری پیڈ بلز جو ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی اس کی ڈیڈکشن ہو گئی ہے، کہاں کتنا مائنس کیا گیا ہے،
کتنا یعنی اس کا خرچہ ہوا ہے کال کا، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. تو یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے، نیب نے اس کو انویسٹیگیشن شروع کر دی ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا اور 47,000 ملین روپیہ قومی خزانے میں جمع کرا دیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کریں گے ناظرین، خاص طور پر سپریم کورٹ میں اس ہفتے 2 اہم کیسز اور آ رہے ہیں، جس میں میمو کمیشن اور NRO. اس حوالے سے اور خاص طور میں حسین حقانی کا بیان آپ کو سنانا چاہوں گا، آج کے اخبارات میں موجود ہے کہ میمو کمیشن نے امتیازی سلوک کیا، رپورٹ یک طرفہ ہے. اور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، حسین حقانی صاحب کے ساتھ ایک ڈائلما ہے، وہ عجیب و غریب Catch-22 سچویشن میں اس وقت موجود ہیں. ان کے لیے مشکل ہے، پریشانی ہے. ایک طرف تو وہ امریکہ کی سٹیزنشپ کے حصول کے لیے سرگرداں تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کوئی سٹیزنشپ نہیں لیا، ٹھیک ہے. ان کی بیوی کو قومی اسمبلی سے معطل کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اسی دوہری شہریت کے حوالے سے، تو ان کے لیے مشکل ہے. دوسرے میمو کمیشن کے حوالے سے دیکھیے جی، ISI کو کیوں ٹیم کرنا چاہتی ہے؟ آج جو سینٹ میں بل کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہی کیس ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ISI کو اور MI کو پکڑ کے ان کو جو ہے ان کو کچھ باندھا جائے، رسیوں سے زنجیروں میں جکڑا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. حسین حقانی صاحب نے خود کسی کے کہنے پر، یہ تو اب انویسٹیگیشن ہوگی، سپریم کورٹ میں کیس آ رہا ہے، 12 تاریخ کو کیس لگے ہوئے ہیں دونوں کے دونوں، اور اس کی بینچز اناؤنس کی جا چکی ہیں. اس میں ایک تو ہے جی آپ کا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، بہت اچھا آرڈیننس تھا، بہت اچھا قانون تھا پرویز مشرف کے دور تک. اس سے خوب لوگوں نے فائدے اٹھائے، خوب استفادے کیے، اقتدار میں آ گئے. اب وہ قانون ان کے لیے برا ہو گیا. جب سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تو جناب انہوں نے کہا کہ پروسیڈ کریں، خط لکھیں سوئس اتھارٹیز کو. اسپین میں، لندن میں، امریکہ میں بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے، بہت بھاری سرمایہ ہے، اربوں ڈالر. یہ کوئی 2-4 ارب روپے کا ڈالر کا کیس نہیں ہے، اربوں ڈالر کا کیس ہے یہ. اور یہ تلوار راجہ صاحب پر موجود ہے. گیلانی صاحب کو تو لگتا ہے کچھ یعنی کچھ احساس ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا کام کیا، وہ جالے بنے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں اب پرویز اشرف راجہ صاحب آ گئے ہیں. 455 ارب روپے کے رینٹل پاور کے کیسز کرپشن کے ان کے ساتھ موجود ہیں. فیصل صالحیات نے ان کی کیبنٹ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے، جو کہ مین پٹیشنر تھے اس کیس میں. تو جناب یہ NRO کیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میمو کمیشن، یہ بہت اہم کیسز ہیں. اور حقانی صاحب نے جو پاکستان کی افواج کے خلاف اور پاکستان کے مفاد کے خلاف جو کچھ بھی کیا، میمو کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے اعجاز منصور کو استعمال کیا، اس کے تعلقات کو استعمال کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستانی فوج کو کرٹیل کیا جائے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کہتا تھا بمبئی حملوں پہ، ٹھیک ہے جی ہم اپنے ISI کے چیف کو دہلی بھیج دیتے ہیں. جناب یہ امیچورٹی ہے، بلوغت نہیں ہے ان میں. اور اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویل پلان ڈیزائنز ہیں پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. پریمیئر ایجنسی ہے پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس، IB، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان. ان کے ساتھ کنفرنٹیشن پارلیمنٹ کے نام پر ہو رہی ہے، ڈیموکریسی کے نام پر ہو رہی ہے. نقصان دہ ہے یہ. بالکل. تو یہ حسین حقانی کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ دوہری شہریت کے حوالے سے وہاں بھی یہ سرگرم ہے، ان کی خاص طور پہ وائف کی تو وہاں سٹیزنشپ بھی ہے امریکہ کی. تو یہ ان کے مفاد کس سے وابستہ ہیں، پاکستان سے یا امریکہ؟ کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کا جو معاملہ ہوا اس میں بھی بہت بڑا کردار تھا. صحیح نشاندہی کی آپ نے، اور اس میں یادداشت کو تازہ کیا جا رہا ہے ہمارے ناظرین کی. بہت اچھا ہے، ناظرین سمجھتے ہیں اس معاملے کو. یہ اس دفعہ یہ جو میڈیا نے شعور دیا ہے عوام کو، بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کردار ہے اس کا. اور عوام کو خود ایک صحیح فیصلے کی طرف جانا ہوگا. وہ کسی بھی نعرے اور کسی بھی یعنی ایسوسیشن کو ان کے ساتھ رہنے کے معاملات کو لینے کی بجائے ایک قومی مفاد کی خاطر فیصلہ کریں. آئندہ آنے والے انتخابات ہیں، اور یہ جو احتجاج چل رہا ہے نیٹو کا، اور اگر یہ اس قسم کے واقعات ملک میں اور کچھ بڑھ گئے تو یہ ظاہر ہے کہ اکانومی جو ہے نا فردر ڈی اسٹیبلائز ہوگی اور حکومت پر مزید دباؤ آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات ہو جائے کچھ ینگ ڈاکٹرز کی مسلسل ہڑتال جاری تھی، انہوں نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ڈاکٹرز کی غفلت کے واقعات جو مسلسل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. راولپنڈی میں بھی کل غفلت سے ان کی جان چلی گئی مریض کی. پھر ہم دیکھتے ہیں فوزیہ وہاب کا اس حوالے سے غفلت برتی گئی، اسی تحقیقات جاری ہیں. تو غفلت کے واقعات بھی جہاں ڈاکٹرز سے بہت زیادہ غفلتیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہڑتال بھی جاری تھی، ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس میں لاہور ہائی کورٹ کا پھر وہ جو وائبرنٹ کورٹس کی ہم بات کرتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو بلایا اور نوجوان ڈاکٹروں سے کہا کہ بھئی آپ دکھی انسانیت کی بہتری کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے مسیحا کا کردار ادا کریں. لڑکوں نے بات مان لی ہے. مشروط طور پر انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جی ہم پھر ہڑتال پہ چلے جائیں گے اگر حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. یہ جو پنجاب کی حکومت ہے، انہوں نے اپنے تئیں بہت سے اقدامات کیے ہیں، لیکن ویژن لیک کرنا. آپ کو
یعنی آپ اندازہ لگائیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ بے پناہ کانٹریکٹ پہ لوگوں کو بینیفٹ دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کو ایک عوامی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، انہوں نے ڈاکٹرز کو ہی مینیج نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں 16-17 سے زیادہ افراد، یعنی تقریباً اب تو 20 کے قریب ہو گئی ہے یہ تعداد، اس میں بچے بوڑھے عورتیں ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے خود ہائی کورٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پٹیشنر جا سکتا ہے، ادروائز جو بھی جتنی مداخلت ہائی کورٹ نے کی کہ جی آپ او پی ڈی، آپ کے انڈور اور جو نارمل جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں مریضوں کو، وہ جاری کر دیں۔ ڈاکٹر نے شروع کر دی ہیں، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ڈاکٹرس نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے ان کے مسئلوں کو حل کرے۔ لیکن یہاں پر جو اہم سوال ہے، جن کے گھروں سے کہ زندگیوں کے چراغ بجھ گئے ہیں، ان کا مداوع کون کرے گا؟ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر غفلت ہوئی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے تو جناب ڈاکٹرز کو تو پھر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا کوئی اور تحقیقات کریں، ذمہ داری ضرور متعین ہونا چاہیے اس کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑی سی سیاست سے ہٹ کے بات کریں گے بزنس کے حوالے سے، اور خاص طور پر ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اسٹاک مارکیٹ اب جا رہی ہے، اس کے کیا ریزنس ہیں ڈاکٹر صاحب، ذرا بتائیے اب۔ جناب اس کے کوئی سیاسی معاملات نہیں ہیں کہ جناب کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی یا الائنس کی حکومت نے کوئی بہت بڑا پیکج انسینٹو دے دیا وغیرہ وغیرہ، یا کچھ ملک میں اسٹیبلٹی ہے۔ یہ این آر او ہے۔ این آر او ایسے ہے کہ انہوں نے بلیک منی کو، کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے انہوں نے ایک بلینکٹ پرمیشن دی ہے، اس کی ایک ٹائم لمٹ ہے، اور باہر کے پیسے، لوکل پیسے، پاکستانیوں کے پیسے ہیں، یعنی یہ جو کرپشن کی رقم ہے اس کو اسٹاک ایکسچینج کی ڈیٹرجنٹ سے دھویا جا رہا ہے، بورسز مارکیٹ اس لیے اوپر جا رہی ہے۔ یہ بھی کوئی اچھا قدم نہیں ہے، اس سے کرپشن بڑھ رہی ہے، اس سے کرپشن کے راستے کھل رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے بلیک منی ہے ہماری، اسٹاک مارکیٹ میں جانے کے بعد اس کو اسٹاک ایکسچینج کے ڈیٹرجنٹ سے اس کو دھو دیا جائے اور اس رقم کو استعمال کیجیے۔ کالے دھن کی صفائی کا معاملہ ہے۔ یا تو پاکستان میں ایک پیرلل اکانومی، بہت اسٹرانگ پیرلل اکانومی ہے، متوازی معیشت جس کو کہا جاتا ہے، یا تو اس کو پورے کو پورے آپ ریکٹیفائی کریں کہ جی کالا دھن سفید کر دیا جائے، آپ کو حاصل ہے سن 2020 تک آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ کرپشن کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کی موڈیلٹیز نہیں ہے، اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے، اس کے مفاد وابستہ نہیں ہے، اس میں سب کالے دھن کا معاملہ ہے۔ اچھا، کالا دھن سفید کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور اس لیے تھوڑا سا میں نظر آ رہی ہے جناب قانونی طور پر ان کو امبریلا پروٹیکشن دیا گیا ہے۔ اس کی بہت سے لوگوں نے مخالفت بھی کی ہے، جو کہ اچھے کاروباری حضرات ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے لیے ٹریڈ انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ گروتھ، آپ کی انڈسٹریل گروتھ، یہ ایک خصوصی سبجیکٹ ہے انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے، ٹریڈ اکانومی کے حوالے سے، اس پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آخری خبر شامل کر لیں۔ آج محترمہ فاطمہ جناح کی 45ویں برسی بھی منائی جا رہی ہے، اور ان کا جن کی موت طبی تھی یا قتل کیا گیا، یہ بھی معمہ بنا ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ مختصر تبصرہ کرتے ہیں تاکہ پھر دیکھیں جی، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب لکھی تھی جناح مائی برادر، اور انہوں نے قومی معاملات کو دیکھ کے، اگرچہ تحریک پاکستان میں ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا، انہوں نے ملک کی بہت بڑی خدمت کی، مسلم لیگ کی خدمت کی، تحریک پاکستان کے جو رہنما تھے قائد اعظم کے ساتھ ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ محترمہ کی کیا خدمات رہی ہیں۔ انہوں نے آمریت کے خلاف بھی الیکشن لڑا، لیکن وہ بدھاندلی ہوئی اور ان کو ہرا دیا گیا۔ بہرحال انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ کرپشن از لائک سنو، اٹ میلٹس فرام دا ٹاپ۔ تو جناب یہ پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف کی طرح ہے، یہ اوپر سے پگھلتی ہے اور نیچے سے ایسا محسوس ہوتا ہے پہاڑوں کے دامن سے نیچے سے وادی میں پانی بہتا ہوا آتا ہے۔ انہوں نے بہت پہلے اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ آج ان کی برسی ہے، قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے وہاں پہ مزار قائد کے احاطے میں، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ایسے رہنماؤں سے ہماری نئی نسل، ہماری قوم ان کے اسباق سے واقف ہو اور ان کے دیے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت کیونکہ بہت اتنی زیادہ خبریں ہوتی ہیں، پروگرام کا فارمیٹ جس ٹائپ کا ہمارا کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ خبریں شامل کروں، ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ اور سیر حاصل گفتگو شامل کریں، لیکن پروگرام ہمیشہ لگتا ہے ہمیں ایسا ہے کہ بہت جلدی ختم ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے یہ دعا کرتا ہوں ہمیشہ کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ سرور راج اور ڈاکٹر اقتدار صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے